Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is a new chapter with the title Permissible Modes of Property. اب تک ہم نے اکنامک آئیڈیالوجی آف اسلام میں مختلف چیزیں ڈسکس کی، جس میں سے جو لاسٹ چیپٹر تھا وہ اسلامک کنسیپٹ آف آنرشپ۔ اس چیپٹر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آنرشپ جب انسان کے پاس آتی ہے تو اس کے کچھ طریقہ کار اسلام نے وضع کیے ہیں، جس میں ان پرنسپل what is important that you must have the evidence for that ownership، کہ آپ کے پاس جو بھی آنرشپ ہے اس پر آپ کے پاس ایویڈنس ہونا چاہیے کہ آیا یہ سیل پرچیز کے تھرو آنرشپ ہے یا یہ گفٹ کے تھرو آنرشپ ہے، یعنی کیا یہ کمپنسیٹری کانٹریکٹ کے تھرو آنرشپ ہے یا یہ نان کمپنسیٹری کانٹریکٹ کے تھرو آنرشپ ہے۔ سو کانٹریکٹ از دی میجر ون۔ اس آنرشپ کا جو سب سے بڑا ایویڈنس ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، کہ انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی بہت ساری ضروریات کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چاہے وہ پرسنل ہوں یا وہ کمرشل ہوں یا وہ پبلک ہوں، اسلام نے کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ اینڈ ان دس ٹاپک وی ول ٹرائی ٹو ڈسکس دی پاسبل ایسپیکٹس آف اے کانٹریکٹ۔ Islamic financial law, known as fiqh al-muamalat, Islamic laws for contract are very important because it defines right and duties and constructs legal effects. یہ جو معاہدات ہوتے ہیں یہ جہاں انسان کی ریسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ لیگل ایفیکٹس بھی بتاتے ہیں کہ کرنے کی صورت میں یا نہ کرنے کی صورت میں جو ایفیکٹس ہیں یا جو لیگل رائٹس ہو سکتے ہیں کسی کے، وہ کس نوعیت کے ہو سکتے ہیں اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں۔ ٹو لیو ان دا ورلڈ ایوری پرسن ہیز ڈفرینٹ ڈیمانڈس اینڈ نیڈس which requires its fulfillment in the legal way as directed by Sharia, which is very important for the smooth functioning of the society. اگر معاشرے کا ہم اسموتھ فنکشن چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام کو کچھ پرنسپلز کے مطابق کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی جنگل کا قانون ہو کہ جہاں پہ جس کی جس طرح سے خواہش ہو یا جس طرح سے کوئی چاہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ In this world, every person has some specific duties and responsibilities, without which the smooth functioning of the society is not possible. Contract in Islamic law is a complex legal discipline in both its jurisprudential and practical function. A contract covers a variety of dealings and transactions to meet the needs of the society. In fiqh al-muamalat, the word aqd is used for contract, while the word bay is used for sale and purchase both. یعنی فقہ المعاملات میں جہاں ہم فائنینشیل جورسپروڈنس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ عقد کا لفظ استعمال ہوتا ہے معاہدے کے معاملے میں، کانٹریکٹ کے معاملے میں، اور خرید و فروخت کے لیے ایک سنگل ورڈ یوز ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بے۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا جبکہ سود کو حرام قرار دیا۔ Legally, a contract is an agreement between two or more persons or parties for doing something. According to Islam, every action or work that takes place between two, means person or parties, is a contract. A contract is also defined as it is an agreement which is, number 1, enforceable by law, number 2, recognized by law, and number 3, affects legal rights and duties of the parties. کسی کانٹریکٹ میں یہ 3 چیزیں کرنے کی یا کروانے کی صلاحیت ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ کانٹریکٹ انفورسیبل ہوتا ہے، یعنی آپ اسے فورس کرواتے ہیں بائر کی طرف سے، یا وہ فورس کروایا جا سکتا ہے سیلر کی طرف سے، سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن دیٹ ایف اٹ از ریکگنائزڈ بائی لا، یعنی قانون بھی اسے تسلیم کرتا ہو اور اس کی ریکگنیشن قانون میں موجود ہو۔ اگر یہ 2 صورتیں موجود ہیں، دین دی کانٹریکٹ ول ڈیفائن رائٹس اینڈ ڈیوٹیز اینڈ لیگل ایسپیکٹ آف دیٹ ٹرانزیکشن اور دیٹ اسٹیٹمنٹ۔ ادروائز کسی ایسا کانٹریکٹ جو انفورسیبل بھی نہ ہو، جسے ریکگنیشن بھی حاصل نہ ہو، تو وہ پھر رائٹس اور ڈیوٹیز کو ڈیفائن نہیں کرتا اور نہ ہی ان کے فیچرز کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ سو دیر فور ایکسچینج آف گڈس، ریسیونگ اے گفٹ، ایکسیپٹنگ اے وومن ایز وائف تھرو نکاح اینڈ ایگریمنٹ آن پارٹنرشپ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، all are known as contract، اور یہ سب کے سب کانٹریکٹ کے امبریلا کے نیچے ہی ڈسکس کیے جاتے ہیں۔ ریسیونگ آف گڈس یا ریسیونگ آف سروسز، کہ آپ کسی سے سروسز لینے پہ بھی کانٹریکٹ کر سکتے ہیں۔ ایکسچینج آف گڈس پہ بھی کانٹریکٹ ہو سکتا ہے، جس میں کموڈیٹی بھی ہو سکتی ہے، جو کہ مانیٹری بھی ہو سکتا ہے، نان مانیٹری بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نان مانیٹری ہوگا تو بارٹر سسٹم ہوگا، یا اسی طریقے سے 2 انسانوں کا آپس میں ایک ساتھ مل کر رہنا، جسے معاشرے میں ہم نکاح کہتے ہیں، یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے، یا 2 لوگوں کا مل کر کسی ایک بزنس میں شامل ہونا، جسے ہم پارٹنرشپ کہتے ہیں، یہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ مگر ہر کانٹریکٹ کے اپنے سیپریٹ سیٹ آف پرنسپلز اور رولز ہیں، جو کہ ہم انشاءاللہ اگلے ماڈیولز میں ڈسکس کریں گے۔